بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک نظریے سے جب ہم دنیا کی قوموں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہودی قوم ایک ایسی قوم کے طور پر سامنے آتی ہے جس نے بہت زیادہ نعمتیں پانے کے باوجود بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہودی کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، ان کا اتہاس کیا ہے اور کس طرح انہوں نے نبیوں کو تکلیف دی، اللہ کے حکموں کو توڑا اور آج بھی کس طرح وہ فساد پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں دیں گے، اسلامی حقیقتوں کی روشنی میں۔ دوستو، یہودی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا مقام عطا کیا تھا۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا اور یہی بنی اسرائیل آگے چل کر یہودی کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں کی اولاد کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی۔ جب وہ مصر میں فرعون کے ظلم سے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک بہت بڑا کرم تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا نظام دیا تاکہ بنی اسرائیل اس پر عمل کرے اور ہدایت پائے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بار بار نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کچھ دنوں کے لیے طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے گئے، تو یہ لوگ پیچھے سے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ یہ شرک اور گمراہی کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل قوم کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ، سورہ الاعراف، سورہ الحجر اور کئی دوسری صورتوں میں ان کے گناہوں اور ان پر نازل ہوئے عذاب کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلویٰ یعنی کہ ایک خاص کھانا بھیجا، بادلوں کا سایہ دیا، پانی کے لیے چٹان سے 12 چشمے نکالے، مگر پھر بھی یہ لوگ ناشکری کرتے رہے۔ انہوں نے بار بار نبیوں اور پیغمبروں کی توہین کی، انہیں جھٹلایا، یہاں تک کہ کئی نبیوں کو تو شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بہت بےرحمی سے قتل کر دیا۔ انہوں نے توریت میں اپنے فائدے کے لیے ہیر پھیر کی، حق بات کو چھپایا اور شریعت میں تبدیلیاں کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بیچ بھیجا گیا تو انہوں نے انہیں بھی جھٹلایا، بلکہ انہیں سولی پر چڑھانے کی سازش رچی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بنی اسرائیل قوم کو امت مجتبیٰ کہا گیا تھا، یعنی چنی ہوئی قوم، مگر جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، نبیوں اور پیغمبروں کو جھٹلایا اور گناہوں میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا کر دیا اور امت محمدیہ کو اس مقام پر فائز کیا۔ قرآن مجید میں انہیں مغضوب علیہم یعنی اللہ کے غضب کے شکار کہا گیا ہے۔ دوستو، اتہاس گواہ ہے کہ یہودی جہاں بھی گئے انہوں نے فساد پھیلایا، بغاوتیں کی، جال سازی کی اور دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا شکار رہی ہے۔ خود یہودی توریت میں لکھتے ہیں کہ انہیں دنیا کی باقی قوموں پر فضیلت دی گئی، مگر انہوں نے اپنے اس مقام کو گناہوں سے کھو دیا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی یہودی قوم فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، بچوں اور عورتوں تک کو نہیں بخشتی۔ ان کا ظلم، ان کی سازشیں اور ان کا مکر و فریب آج بھی ویسا ہی ہے جیسا صدیوں پہلے تھا۔ اسرائیل کے نام پر بنی یہ یہودی ریاست آج پوری دنیا میں
انسانیت کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ ہمیں اس قوم کے اتہاس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ملنے کے باوجود اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، نبیوں اور پیغمبروں کی توہین کرے، اللہ کی کتابوں میں ہیر پھیر کرے اور گناہوں کو اپنا شوق بنا لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، ان کی رحمتیں ان سے چھین لیتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد اگر اللہ کی راہ پر رہتی تو آج بھی انہیں دنیا میں عزت ملتی، مگر انہوں نے گناہوں کو چنا اور آج تک نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نبی پر ایمان لاؤ، کسی قوم کو صرف ان کی نسل پر نہیں بلکہ ان کے عمل پر پرکھو اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں گمراہی سے بچائے، آمین۔